بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے شاعر ہیں پروفیسر عنایت علی خان۔ پروفیسر عنایت علی خان کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے، لیکن اس سے قبل ہم نعت کو دیکھتے ہیں اور اس کے شعر کو دیکھتے ہیں۔ پہلے شعر کو دیکھیں کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا۔ کہتا ہے میرے غم میں کوئی گھلنے والی شخصیت تھی، میرا غم خار تھا کوئی جس کو میرا بڑا غم تھا، یہ خوب میں نے سلا دیا، میں نے اس کو زبردست قسم کا بدلہ دیا ہے۔ کیا بدلہ دیا ہے؟ کہ جو میرے غم میں گھلا کیا، وہ جو میرے غم میں دن رات گھلتا رہا ہے، جس کو میرا غم بہت زیادہ ہو رہا تھا، اسے میں نے دل سے بھلا دیا، میں نے تو اسے دل سے ہی نکال دیا ہے۔ وہ جو میرے غم میں بہت زیادہ گھل رہا تھا، اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو اپنے دل سے ہی نکال دیا ہے۔ آگے ہے جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی زندگی کا جمال ہیں، یعنی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخصیت نہ اللہ نے کوئی بنائی ہے اور نہ اللہ بنائے گا۔ سب سے خوبصورت ترین شخصیت، ہر لحاظ سے، شکل سے، صورت سے، بدن سے، جسم سے، پسینے سے، آنکھوں سے، کانوں سے، بالوں سے، ہر طرح سے خوبصورت ترین شخصیت جو اللہ پاک نے بنائی ہے، کردار میں، اخلاق میں، امانت میں، دیانت میں، اخوت میں، بھائی چارے میں، رواداری میں، تنہائی میں، محفل میں، سب سے خوبصورت ترین شخصیت جو اللہ پاک نے بنائی ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخصیت جو خوبصورت ترین شخصیت تھی، اس نے مسلمانوں کی نجات کے لیے راستے نکالے۔ جو جمال روئے حیات تھا، جو زمین کے اوپر سب سے خوبصورت شخصیت تھی، جو دلیل راہ نجات تھا، جس نے ہمیں بتایا کہ یہ والا راستہ اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں میں بھی ملوں گا، میرا رب بھی ملے گا۔ ہر پیغمبر صرف اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر پیغمبر اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ ایک ہے، خالق، مالک، عزت، ذلت، رزق، صحت، بیماری، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا ہے کہ یہ جو عزتیں ہیں، یہ جو بیزتیاں ہیں، یہ جو عروج ہے، یہ جو زوال ہے، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو بدصورتیاں ہیں، یہ جو سبزہ ہے، یہ جو خزاں ہے، یہ جو بہار ہے، یہ جو بادل ہے، یہ جو گرج ہے، یہ جو چمک ہے، یہ جو پیسے کی ریل پیل ہے، یہ جو غربت ہے، یہ جو مفلسی ہے، یہ جو یشیاں ہیں، یہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ہر ایک کا حساب لے رہا ہے، ہر ایک کو آزما رہا ہے۔ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس کو میں نے صحت دی ہے، یہ بیماروں کے ساتھ کیا کرے گا۔ کسی کو اللہ نے دولت دی ہے کہ چلو اس کو دولت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ غریبوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ کسی کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے کہ اس کو طاقت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کمزوروں کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہر شخص امتحان میں ہے، ٹیچر بھی امتحان میں ہے، اسٹوڈنٹ بھی امتحان میں ہے۔ ٹیچر کیسے امتحان میں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے، کیا یہ ٹیچر بچوں کو صحیح پڑھا رہا ہے، کیا یہ ٹیچر بچوں کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے، کیا یہ ٹیچر بچوں کو ایسا بنا رہا ہے کہ کل کو یہ بچے ملک کے مفید شہری بنے، یا وقت گزاری کر رہا ہے اور اپنی تنخواہ لے رہا ہے اور اپنی سروس کر رہا ہے اور بچوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، چاہے وہ سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ اداروں میں بھی۔ بعض ٹیچر وہاں پہ فیسیں بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے پڑھاتے نہیں ہیں۔ بچہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، بیٹھ جاؤ، نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں، نہیں سمجھ آئی۔ ایسے بھی، اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بیٹا میں ابھی آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے ہر ایک کو امتحانات میں ڈالا ہوا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا ہے ہی امتحان، کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ کیسا ہوگا، بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوگا،
دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا تو کامیاب ہوگا، برا ہوگا تو ناکام ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اسی راہبر کے نقوش پا، نقوش نقش کی جمع ہے، پا کہتے ہیں پاؤں کو، راہبر کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، راہنما۔ راہبر راستہ دکھانے والا، راہنما۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دنیا والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی، ان کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ پسے پشت ڈال دیا یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، بھول گئے۔ تیسرے کو دیکھیں، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ مزار کی جالیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیاں، مدحتوں میں، اس کی تعریفوں میں مگن رہا، ڈوبا رہا۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ٹٹولا۔ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کون کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، روزے رکھے۔ سعودیہ آج بھی گرم ہے، اس وقت تو مزید گرم تھا۔ اس وقت روزہ رکھ کے، اور روزہ بھی کیسا؟ بھوکے پیٹ، ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، اور دن کو جنگ، بچے مر گئے، خود کو زخمی کروا دیا، تیر لگ گئے، خون بہ رہا ہے، لیکن اش تک نہیں کر رہے۔ سوچیں ذرا وہ کیسے لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ کہتا ہے کہ میں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس کھڑا آپ کے اوپر درود و سلام بھیج رہا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے دشمنوں نے جو آپ کا وہ باغ تھا نا، جو آپ نے باغ لگایا تھا نیک لوگوں کا، اس کو اجاڑ دیا ہے۔ وہاں پہ اب خزاں آ چکی ہے، اس چمن سے بہار چلی گئی ہے اور خزاں آ گئی ہے۔ بہار چلی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبزہ چلا گیا، بہار چلی جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بدل گئے ہیں۔ پہلے جو نیک لوگ تھے، حق سچ کا ساتھ دیتے تھے، ظالم کے ہاتھ روکتے تھے، مظلوم کی مدد کرتے تھے، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب تو ہر طرف چور بازاری ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا جو اخلاق تھا، ہمارا جو کردار تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ختم ہو چکا ہے۔ ہم فضول توہمات کی پرستش کر رہے ہیں، فلاں بابا یہ دے گا، فلاں پیر صاحب یہ دیں گے، فلاں فقیر صاحب ہمارے دن بدل دیں گے۔ تو یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم کہتے ہیں نا جی پیر صاحب بھی کر سکتے ہیں، فلاں آستانے پہ بھی ہمارا کام بن جائے گا۔ تو ہم نے وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی وہ لوگوں میں لے آئے ہیں۔ جو کام اللہ نے کرنے ہیں اور اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، ہم وہ لوگوں میں لے آئے ہیں کہ نہیں جی لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے طریقہ ہمیں بتایا حسن اخلاق کا، اس میں سے ایک ہلکی سی شعاع بھی میری زندگی میں مجھے نہیں مل سکی۔ وجہ میں اسی میں خوش ہوں کہ تیرے شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ کہتے ہیں میں تو جھنڈیاں لگا کے خوش ہوں، چراغاں کر کے خوش ہوں۔ کیا کیا جی آپ نے؟ او جی میں نے جھنڈیاں لگائی ہیں۔ آپ نے کیا کیا جی؟ او جی میں نے رات کو چراغاں کیا ہے جی، کمکمے لگائے ہیں اپنی بلڈنگ کے اوپر، اور یہ کمکمے اور جھنڈیاں لگا کر میں خوش ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کر دیا ہے، جبکہ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ کمکمے لگانا، جھنڈیاں لگانا، پھولوں کی پتیاں پھینکنا، موم بتیاں جلانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے نماز پڑھیں، عقیدہ ٹھیک رکھیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں،
اپنے کردار کو ٹھیک کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جھنڈیاں لگائیں اور بس خوش ہو گئے کہ ہم نے بھائی جھنڈیاں لگا دی ہیں. میں اسی میں خوش ہوں کہ تیرے شہر کے دروبان کو تو سجا دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو بھائی یہ جو جھوٹی جا پرستی ہے، یہ جھوٹی تانسانی ہے، اس میں مگن ہو گئے ہیں. اگلے شعر کو دیکھیں. یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا. کہتے ہیں یہ جو میں محبت کر رہا ہوں، نہ اندھی محبت، بے بسر قسم کی محبت، اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں بے روح قسم کی عبادات کر رہا ہوں، جس عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ہے، دکھلاوا ہے. لوگوں کو بتا رہا ہوں میں بڑا نمازی ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں میں بڑا نیک ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شاعر کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عقیدت رہی نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے، خیرات کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے. اب ہم میں صرف دکھاوا رہ گیا ہے. ہم جو اللہ اور اللہ پاک کے رسول سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے، اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے. آگے آخری شعر. کبھی اے عنایت کم نظر، تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اس کی تشریح یہ ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اے کم نصیبو، کیا آپ نے کبھی یہ خیال بھی کیا ہے کہ ہم کس راستے پر، کس روش پر چل رہے ہیں؟ کیا یہ روش صراط مستقیم والی ہے؟ کیا یہ راستہ صراط مستقیم والا ہے؟ کیا یہ چال، یہ ڈھال فرزندان توحید والی ہے؟ کیا یہ حق پرست لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے سب کچھ لٹا دیا. ہم نے تو صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری دکھاوے کو اپنایا ہے جس میں حقیقت موجود نہیں ہے. بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حقیقت کو چھوڑ دیا ہے، مجاز کو اپنا لیا ہے، سچ کو چھوڑ دیا ہے، جھوٹ کو اپنا لیا ہے، حق کو چھوڑ دیا ہے، نہ حق کو اپنا لیا ہے. تو یہ انتہائی مختصر سی تشریح تھی. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.